السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالہ فیضان سنت سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایمان لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت کا دور تھا۔ 10 سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا۔ دور سے خیمے پر نظر پڑی، قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمے کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو دھمکاتے ہوئے کہا، جو کچھ بھی تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے۔ اس نے کہا، اے آدمی، اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا، اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے۔ میں نے کہا، باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دیں۔ تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھ پر جھپٹا اور مجھے پٹک کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا، اب بول، میں تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا، چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا، اے عمرو، تو عرب کا مشہور شہ سوار ہے، اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نہ مردی ہے، اس ذلت سے تو مر جانا بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے پھر اس سے کہا، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کر دے۔ یہ سنتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پر اسرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشمے زن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، بول، تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے چھوڑ دیا، مگر پھر میں نے اس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا، اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کہا، ایک کنیز تیز دھار کوئی چیز لے کر آؤ۔ وہ لے آئی۔ اس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے، کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوری کی علامت ہے۔ چنانچہ میں بھی سال تک اس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہونے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا۔ وہاں اس نے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر درندے اپنے اپنے پناہ گاہوں سے باہر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجوروں کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پر اسرار بوڑھے نے کہا، اے عمرو، ہمت رکھ، اگر یہ مجھ پر غالب پالے تو کہنا، اب کے بار میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب ہوگا۔ پھر وہ پر اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پر اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اس پر غالب آ گیا۔ اس پر میں نے کہا، اب کے بار میرا ساتھی لات عزا یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پر اسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار تماچا رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پر اسرار بوڑھا اس کالے جن کو دبوچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا، میرا ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے غالب آ گیا۔
یہ کہنے کی دیر تھی کہ پراسرار بوڑھے نے نہایت پھرتی کے ساتھ اس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اس کا پیٹ چیر کر اس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا، اے عمرو، یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اس پراسرار بوڑھے سے پوچھا، آپ کا اور اس کالے جن کا کیا قصہ ہے؟ کہنے لگا، ایک نصرانی جن میرا دوست تھا، اس کی قوم سے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتے ہیں۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پراسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اس کے پنڈلیوں پر ایک زوردار وار کیا، جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا، او غدار، تو نے مجھے سخت دھوکہ دیا ہے، مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا، پے در پہ وار کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر جب میں خیمے میں واپس آیا تو کنیز بولی، اے عمرو، جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہا، بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا۔ وہ کہنے لگی، تو جھوٹ بول رہا ہے، او بے وفا، اس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے قرار و اشبار ہو کر کہا، اے میرے آنکھ، تو اس بہادر شہ سوار پر خوب رو، پے در پہ آنسو بہا۔ اے عمرو، تیری زندگی پر افسوس ہے، حالانکہ تیرے دوست کی زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اور اے عمرو، اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے بعد اپنے قبیلے بنی زبیدہ اور کفار یعنی ناشکرے کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے؟ مجھے میری عمر کی قسم، اے عمرو، اگر تو نے میں واقعی سچا ہوتا، اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا، یعنی بغیر دھوکہ دیے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا، تو اس کی طرف سے ضرور تیز دھار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی اور تیرا کام تمام کر دیتی۔ اس بوڑھے کو قتل کرنے والے بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ تجھے برا اور ذلت والا بدلہ دے، تیرے جرم کے بدلے میں، اور تجھے بھی اس کے طرف سے ذلیل و رسوائی والی زندگی ملے، جس طرح کہ تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت اور رسوائی والا سلوک کیا ہے۔ اب اللہ ہی انصاف فرمائیں گے۔ میں جھنجھلا کر قتل کرنے کے لیے اس پر چڑھ دوڑا، مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، گویا اس کو زمین نے نگل لیا۔ میں آج تک اس واقعے کو نہیں بھول پایا۔